روزے پہ کیا ملتا ہے؟ روزے پہ رب ملتا ہے۔ رمضان دوبارہ نصیب کیا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ روزہ میرے لیے ہے، اللہ کہتا ہے، اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ۔ اس دروازے سے کون داخل ہوگا؟ اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ قرآن کی خاص نسبت ہے روزے کے ساتھ، قرآن کی خاص نسبت ہے رمضان کے ساتھ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ خاص نسبتیں ہیں رمضان کے ساتھ، صیام، قیام اور نزول قرآن اور اعتکاف اور لیلۃ القدر، 5 چیزیں ہیں جو اس رمضان میں خاص دی گئی ہیں۔ رمضان سروں پہ آ گیا ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ میرے رب نے ہمیں رمضان دوبارہ نصیب کیا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ 2 ہجری کو رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض کیے گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پہ فرض تھے۔ پہلی امتوں پہ روزہ رمضان کا پورا روزہ فرض نہیں تھا، کسی امت پہ 3 روزے فرض تھے، کسی امت پہ 10 روزے فرض تھے، مختلف تعداد کے ساتھ، لیکن روزے کی فرضیت کا حکم میرے رب نے بتایا ہے کہ پچھلی امتوں پہ بھی روزہ فرض ہوا ہے۔ 2 ہجری کو یہ حکم نازل ہوا اور میرے رب نے رمضان کے روزوں کا تحفہ اس امت کو عنایت فرمایا ہے۔ بڑا برکتوں والا رمضان ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں میرا رب اپنی نبی کی امت کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے خود تیار ہوتا ہے، خود تیار ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لبابا یقال لہ الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس دروازے سے کون داخل ہوگا؟ اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں سے روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر قربان جائیں آقا سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر، فرمایا جو اس میں سے داخل ہوگا یشرب، جنت کا پانی پیے گا، اور جو اس جنت کا ایک دفعہ پانی پی لے گا لا یظمأ ابدا، اس کے بعد پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ دنیا میں روزے کی حالت میں پیاس کے برداشت کرنے والوں، غور سے سنو کہ میرا رب جنت میں داخلے کے لیے ایک دروازہ خاص کر رہا ہے، اور پھر وہاں پانی جنت کا پلا رہا ہے۔ کیا پانی اور کیا وہ شربت ہوگا کہ جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، دل صاف ہو جائے گا، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور یہ روایت امام بخاری نے نقل فرمائی ہے۔ روزہ اتنی بڑی چیز ہے۔ پھر فرمایا ایک روایت میں کہ تمام ابن آدم کے تمام اعمال اس کی اپنی ذات کے لیے ہیں، الا الصوم، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کے علاوہ روزہ اس کے لیے نہیں ہے، روزہ میرے لیے ہے، اللہ کہتا ہے، اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے رکھا اس نے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، اس نے پانی پیا کہ نہیں پیا، اس نے کھانا چھپ کے کھایا کہ نہیں کیا، اللہ کے لیے برداشت کیا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے روزہ میرے لیے اس نے رکھا، تو اس کی جزا میں خود ہوں، گویا میں انا اجزا بہ، میں
جزا میں خود اس کو ملوں گا، اور جس کو رب مل جائے پھر اس کو اور کس چیز کی طلب ہے؟ جس کا اللہ ہو گیا پھر سب کچھ اس کا ہے، پھر دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی ہے۔ روزے پہ کیا ملتا ہے؟ روزے پہ رب ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں رمضان روزہ رکھنے والوں کے لیے صوم اور قرآن کی خاص نسبت ہے روزے کے ساتھ، قرآن کی خاص نسبت ہے رمضان کے ساتھ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اسی مہینے میں لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا ہے، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ روزہ کل قیامت کے دن روزہ رکھنے والے روزہ دار کے بارے میں اللہ کو کہے گا شفعنی فیہ، میری شفاعت قبول کر، اس نے بھوک کو برداشت کیا تیرے کہنے پہ، اس نے پیاس کو برداشت کیا تیرے کہنے پہ، اب میرے کہنے پہ تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تیری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر لی۔ اور دوسری چیز روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی شفاعت کرے گا اور کہے گا کہ میرے لیے میں شفاعت کرتا ہوں اس بندے نے قیام اللیل میں کھڑے ہو کے تیرے سامنے تراویح میں قرآن سنا ہے، کسی نے سنایا ہے، یہ رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھتا رہا ہے، اس نے مجھے پسے پشت نہیں ڈالا، اس نے مجھے بھولا نہیں، اس نے مجھے یاد رکھا ہے، تو فشفعنی فیہ، پھر اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول کر۔ روزہ اور قرآن روزہ دار کو اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر داخل ہوں گے۔ خاص نسبتیں ہیں رمضان کے ساتھ۔ روزہ اس رمضان میں صیام، قیام اور نزول قرآن اور اعتکاف اور لیلۃ القدر، 5 چیزیں ہیں جو اس رمضان میں خاص دی گئی ہیں۔ روزہ، قیام اللیل، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تراویح میں اللہ سے مانگنا اور قرآن کا سننا، نزول قرآن کیونکہ قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے، اور لیلۃ القدر خاص رات ہے جو آئے گی اس رمضان میں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور پھر 5ویں چیز اعتکاف کا کرنا، وہ بھی رمضان کے آخر میں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔